ایسے عالموں کی قدر کیا کرو۔ ہاں میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ عالموں کی قدر نہیں کرتے ہیں، عالموں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اے لوگوں ایسے عالموں کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ آیا ہے کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں اے لوگوں قرب قیامت علم اٹھ جائے گا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ علم قرب قیامت اٹھ جائے گا، یعنی جب قیامت کا وقت قریب آئے گا علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ لیکن ذرا سنو، علم اٹھے گا کیسے؟ کیا علم اس طرح سے اٹھ جائے گا کہ قرآن اوپر چلے جائیں گے، مصطفیٰ کی حدیث ان کو اوپر اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اے لوگوں علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ذرا ایک حدیث سماعت کر لیں، محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا إلى آخر الحديث۔ مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر بولیں سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث شریف پڑھ کر کے میں نے سنائی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کی انجمن سامنے سجی ہوئی ہے اور میرے آقا جب صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان کے ستاروں کے بیچ میں چاند نظر آتا ہے۔ اے لوگوں میرے آقا صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا۔ اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، رب تبارک و تعالی جب قرب قیامت ہوگا یعنی قیامت قائم ہونے والی ہوگی، جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت میرا مولا علم کو اٹھا لے گا۔ لیکن علم کو اٹھانے کی صورت کیا ہوگی، علم کو اٹھانے کی شکل کیا ہوگی؟ میرے نبی نے خود وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ پاک قرآن کو نہیں اٹھائے گا، حدیثوں کو نہیں اٹھائے گا، لوگوں کے ذہن و دماغ سے علم کو بھلایا نہیں جائے گا، بلکہ علم اس طرح سے اٹھ جائے گا کہ رب تبارک و تعالی عالموں کو موت دے دے گا۔ غور کریں، میرے آقا فرما رہے ہیں انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ علماء ختم ہو جائیں گے، علماء کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اے لوگوں جب عالم باقی نہیں رہیں گے حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کو مسائل کی ضرورت پڑے گی لیکن عالم نہیں ہے، مسائل پوچھیں کس سے؟ قرآن کو سمجھنا چاہیں گے، عالم نہیں ہے سمجھے کس سے؟ مسئلہ معلوم کرنا چاہیں گے، مفتی نہیں ہے تو جواب کون دے گا؟ اے لوگوں جب بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارے اکابر جن کا سایہ اب ہمارے سروں پر، اے لوگوں ان کا سایہ تنا نہیں ہے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سایہ فگن نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں NRC کا مسئلہ ہوا، CAA کا مسئلہ ہوا، لوگ امید بری نگاہوں سے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم ہوتے آج ہماری رہنمائی کرتے، وہ قیادت کی ذمہ داری سنبھالتے، قوم کے لیے رہنما اصول بتاتے، قوم اس پر عمل کرتی، اس مشکل وقت سے نکل جاتی۔ اے لوگوں مسائل ہمیشہ رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رات آتی ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون سا ایسا دن، کون سی ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں مسائل کی ضرورت نہ پڑے؟ لیکن جب عالم ختم ہو جائیں، جب عالم باقی نہ رہیں تو نماز کا مسئلہ کون بتائے گا؟ طلاق کا مسئلہ کون بتائے گا؟ نکاح خلا طلاق کے مسائل کون بیان کرے گا؟ قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ مصطفیٰ کی حدیث کون سمجھائے گا؟ یہی میرے آقا بتانا چاہ رہے ہیں، حتی اذا لم
یبقی عالما، جب عالم موجود نہ رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں کو مسائل کی ضرورت پڑے گی تو جائیں گے جاہلوں کے پاس اور ان سے جا کر کے مسائل معلوم کریں گے، اپنا سردار بنائیں گے۔ اور کرو آپ، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اے لوگوں ایک بات اور یاد رکھنا، یہ کائنات کی نبض رک سکتی ہے، یہ سورج کا راستہ بدل سکتا ہے، آسمان کے ستارے ٹمٹمانا بند کر سکتے ہیں، اے لوگوں اس زمین کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا، ہمارے آپ کے آقا نے جو ارشاد فرما دیا، خدا کی قسم وہ رتی برابر بدل نہیں سکتا۔ جس طرح سے اس کی اہمیت کل تھی، اسی طرح سے اس کی اہمیت آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک میرے آقا کے فرمان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک شاعر محبت نے کہا ہے، جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، خدا کی قسم وہ بدلتا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بدلتا نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں سماعت فرمائے، بریلی کے اعلیٰ حضرت میرے آقا کی زبان حق ترجمان کے بارے میں کچھ یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگو یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے قائد، دنیا کے بڑے بڑے رہبر رہنما سیاسی نیتا، ان کی بات جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارے آپ کے آقا کی بات جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرما دیا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، قرب قیامت کا جب وقت ہوگا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا، مسائل کی ضرورت ہمیشہ رہے گی نا۔ آج بھی بہت سارے علاقے، بہت ساری جگہ جہاں عالم نہیں ہیں، وہاں بڑے مسئلے خراب ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں، دلی کے آگے ایک جگہ ہے ہریانہ، اور ہریانہ کے اندر کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں گے اور جا کر کے دیکھیں گے تو آپ اے لوگوں آنسو نہیں خون روں گے۔ ان کے نام بھی ایسے ہیں کہ آپ نام سنیں گے تو آپ یہ انمان، یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتے کہ یہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عالم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں امام نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں قرآن پڑھانے والے نہیں ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اے لوگوں، وہاں مصطفیٰ کی حدیثیں سکھائی جاتی ہے تو مصطفیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایک انسان اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن کہاں کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے جہاں بخاری شریف کے رائٹر موجود ہیں، جہاں مسلم شریف کے رائٹر موجود ہیں، جہاں مصنف جو بخاری شریف کو ترتیب دینے والے پیدا ہوئے، جہاں مسلم شریف کو ترتیب دینے والے پیدا ہوئے، معلوم ہے وہاں کا کیا حال ہے۔ علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ، اے لوگوں جو ورلڈ اسلامک مشن کے میرے کارواں کی حیثیت سے اس کو رن کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے ان جگہوں کا دورہ کیا کہ جہاں یہ مبارک ہستیاں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہے، جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب وہاں جا کر کے اس زمین کو دیکھا ہے تو بے ساختہ آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے ہیں، آج وہاں پر دین کے معاملے میں لوگوں کو زیرو معلومات ہے۔ یعنی ذرا غور کرے، اس لیے وہاں مدرسے ختم ہو گئے، وہاں قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی،
گئی، جب قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی، جب مدرسہ ختم ہو گیا تو دین کی معلومات سننے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ذرا غور کریں، یہ دین کی بات پہنچاتا کون ہے؟ آپ جمعہ کے دن جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے مصلی پر امام صاحب کھڑے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو کر کے تقریر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے پیارے بھائیو، اگر آپ ہی کے علاقے میں مدرسہ نہ ہو، اگر آپ ہی کے علاقے میں مفتی جاوید صاحب قبلہ مسجد کے محراب و منبر سے کھڑے ہو کر کے تقریر ارشاد نہ فرمائیں تو تم دین کہاں سیکھو گے؟ تمہیں دین کی بات کون بتائے گا؟ قرآن کا ترجمہ کیا ہے یہ کون سمجھائے گا؟ خدا نے قرآن میں تم سے کیا کہا ہے؟ مصطفیٰ نے حدیث میں تم سے کیا کہا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ عالم ربانی بتاتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے عالم کی موت عالم کی موت ہوا کرتی ہے۔ ایک عالم انتقال کرتا ہے تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عالم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے فرمان کا مطلب سمجھو۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسائل معلوم کریں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جائے گا، فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ان سے معلوم کیا جائے گا، اور جب ان سے معلوم کیا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، بلکہ بغیر علم کے مسئلہ بتائیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اب جب بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے گا، میرے آقا کا فرمان ہے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ بنا دے گا۔ یعنی ذرا غور کریں اور قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اے لوگوں، جس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے، جس نے بایو کی کلاس کو اٹینڈ نہیں کیا ہے، جس نے اے لوگوں ڈاکٹری کی تھیوری پڑھی نہیں ہے، اب آپ اس کو اچانک سے روڈ سے پکڑ کر کے آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ اور او ٹی میں لے جانے کے بعد کسی مریض کا آپریشن کروا دو، اس کی بوٹی اے لوگوں اس کے ہاتھ سے کھلوا دو، وہ آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ اے لوگوں، جس نے قانون جانا نہیں آپریشن کرنے کا، جو ڈاکٹر کی ABCD سے واقف نہیں ہے، جو MS نہیں ہے، جو ماسٹر آف سرجری نہیں ہے، اگر اس سے کہا جائے گا تو سرجری کر دے، اس سے کہا جائے گا تو آپریشن کر دے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کا ایک سیدھے سادے انسان کا بھی جواب ہوگا، وہ جان لے لے گا۔ یعنی جس نے تھیوری پڑھی نہیں اور جس نے پریکٹیکل کیا نہیں، وہ انسان کی جان کا دشمن بن جائے گا اگر او ٹی میں چلا جائے۔ بغیر پڑھے آپریشن کرنے والا وہ جان کا دشمن بن جاتا ہے، اور بغیر پڑھے مسئلہ بتانے والا وہ ایمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت،